السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج ہم اور آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو آیت نمبر 127 صرف ایک ہی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے جو کہ 1.5 لائن کا ہے، تو آج اسی کو پڑھیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں زیادہ تر کوشش کر رہی ہوں کہ ویڈیو چھوٹی بنے تاکہ کم وقت لگے اور اپنے وقت کو ہم دوسرے کام میں لگا سکے، ذکر و اذکار اور یہ سب چیزوں میں۔ لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ یہ جو سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے یہ اسٹاپ نہ ہو، تو کچھ نہ کچھ میں ڈالتی رہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے سیکھیں اور آپ کی بھی جو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ رکے نہ، وہ جاری رہے۔ تو اوپر آ جائیں، سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں واو کو تو ہم الگ سے پڑھیں گے، واو زبر وا، جلد پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ آگے اذ، حمزہ ذال زیر اذ، وَإِذْ وَإِذْ وَإِذْ، یہ دیکھیے ذال جو حرف ہے نا، یہاں پر آپ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں وَإِذْ، کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ، بعض لوگ کہتے ہیں وَإِجْ، تو دیکھیے دونوں صورت میں آپ غلط ہیں۔ اگر آپ بھی اس طریقے سے کہتے ہیں تو اس کو درست کر لیں۔ ذال کی آواز جو ہے نا نرم اور بغیر سیٹی والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اج بھی نہیں بولنا اور از بھی نہیں بولنا، کیا بولیں گے ہم؟ وَإِذْ 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 وَإِذْ۔ زبان کی نوک کو اپنے اوپر کے جو دانت ہے نا، دو سامنے جو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، ان دانتوں کے کنارے پر اپنی زبان کی جو نوک ہے اسے ٹچ کرنا ہے اور پھر منہ کو اوپن کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم حرف ذال کو ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ذال حرف کو ادا کرتے ہوئے نہ ہی سخت آواز آئے اور نہ ہی سیٹی دار آواز آئے۔ جیسے کہ اگر کوئی کہے زال، کیا کہے؟ زال، یہ جو نا ایسا جو ساؤنڈ ہے نا یہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جال، اگر کوئی کہہ دے جال تو یہ بھی ساؤنڈ نہیں آئے گا۔ کیا کہنا ہے؟ زال زال زال، ایسا کہنا ہے نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے۔ وَإِذْ وَإِذْ، آگے یرفع، یا را زبر یر، یہ دیکھیں را کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے۔ جب بھی را کے اوپر سکون آ جائے تو دیکھیے را کے جو قواعد ہیں نا کہ را کہیں پر موٹا پڑھا جاتا ہے اور کہیں پر باریک پڑھا جاتا ہے، تو وہ جو قواعد ہے وہ میں نے تفصیل سے بتایا ہے آپ کو نورانی قاعدے میں۔ تو اگر آپ نہیں آپ نے دیکھا ہے تو آپ جا کر دیکھیں، اور نورانی قاعدے کو جو میں نے پڑھایا ہے نا تو وہ بہت ہی آسان زبان میں اور بہت ہی تفصیلی طور پر، یعنی کہ جسے جو نہیں سمجھنے والا بھی ہے نا وہ بھی سمجھ جائے گا۔ میں نے اتنی آسان طریقے سے اور تفصیلی طور پر سمجھایا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور جا کر دیکھیں۔
میرا پلے لسٹ بنا ہوا ہے، آپ کو ہر چیز کا پلے لسٹ بنا ہوا ہے تو زیادہ مشکل نہیں ہوگا ڈھونڈنے میں، آپ میرے پلے لسٹ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر رائے ساکینہ ہے، اور را کا قاعدہ یہ ہے کہ رائے ساکینہ اگر ہو اور اس حرف سے پہلے، یعنی کہ را ساکینہ جو ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آئے تو را کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زیر آئے تو اس را کو باریک رکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے رائے ساکینہ ہے نا، اب آپ سوچیں کہ ہم رائے ساکینہ کیوں کہہ رہے ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو چھوٹی سی دال کی طرح بنا ہوا ہے نا، اس کا نام ہے سکون۔ کیا نام ہے اس کا؟ سکون۔ اسے کہا جاتا ہے عربی میں، اسے سکون کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم اسے جزم کہتے ہیں۔ تو یہ سکون جو ہے کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اب اسے ہم ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے، تو یا ساکینہ کہیں گے۔ جیسے کہ اگر را کے اوپر آ گیا تو یہ را ساکین ہو گیا، با کے اوپر آ گیا تو با ساکین، اسی طریقے سے یا کے اوپر آ جائے تو یا ساکین، اسی طریقے سے واو کے اوپر آ گیا تو واو ساکین۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں را کے اوپر آ گیا تو یہ را ساکین ہو گیا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب بھی را ساکین ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آئے تو اس را کو موٹا کرنا ہے، اور اگر زیر آئے تو اس را کو باریک رکھنی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ موٹا پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے، تو پڑھیں گے وَإِذْ يَرَوْا، یارو یارو، اگر کوئی پڑھ دے یر، کیا پڑھے؟ وَإِذْ یر، تو باریک ہے را، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ وَإِذْ يَرَوْا یارو یارو، اس طریقے سے۔ فَعُ، فا زبر فا، عین پیش عو، فَعُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ حمزہ بازر اب، اب با کے اوپر دیکھے سکون ہے نا، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ بتایا تھا کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر سکون آ جائے تو آپ کو اپنے دماغ کو فوراً دوڑانا ہے کہ یہ حرف کہیں حروف قلقلہ میں سے تو نہیں ہے، اور اگر قلقلہ میں سے ہے تو اپنی آواز کو ٹکرانی ہے، یعنی ایکو ٹائپ کی ساؤنڈ ڈبل ڈبل معلوم ہوگا، اس طرح کا آواز آپ کو نکالنا ہے۔ اور اگر وہ حرف حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو اپنی آواز کو آپ نارمل رکھیں، بالکل سمپل پڑھ کر نکل جائیں، اور ڈبل ڈبل ساؤنڈ معلوم نہ ہو۔ تو یہاں پر با کے اوپر جزم ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب ہم حمزہ کو با سے ملائیں گے تو ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ اپنی آواز کو ٹکرائیں گے۔ ایب، کیا پڑھیں گے؟ ایب۔ اگر کوئی پڑھے ایب، کیا پڑھے؟ ایب۔ غور سے سنیں میری آواز کو، میں جو لائن بتاتی ہوں نا اس میں آپ کی غلطی بھی بتاتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو غلط ہے اور اس طرح پڑھیں گے تو صحیح ہے، تو غور سے میری بات کو سنیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے ایب، کیا پڑھتا ہے؟ ایب، تو یہ صحیح ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے ایب تو آواز لوٹی نہیں نا، ایب با سے جیسے ملی آواز اسٹاپ ہو گئی، لوٹ نہیں رہی، آپ کی طرف واپس نہیں آ رہی، ٹکرا کر واپس نہیں آ رہی، ٹکرا کر واپس آنا ہے۔ جیسے ہم کسی بال کو وال پہ مارتے ہیں تو بال واپس آتا ہے نا آپ کی طرف، اسی طریقے سے جب ہم حمزہ کو با سے ملائیں گے تو آپ کی آواز واپس آپ کی طرف آئے گی، یہ سمجھ جائے صحیح قلقلہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ایبرا، ایب، 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 ایسا۔ ابراہیم، را میں پھر ہم کھینچیں گے کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، اور را کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہا کو بھی کھینچیں گے کیونکہ کھڑی زیر ہے، اور میم کو لام سے ملائیں گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَا، سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی پڑھے ابرا تو قلقلہ نہیں ہوا، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟
इबरा 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 ऐसा। हीमुल क़वाइद, क़ाफ ज़बर क़ा जलदा, वाव अलिफ ज़बर वा, यहाँ देखिए अलिफ खाली है, उससे पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा करेंगे। क़वाइद क़वाइद, ठीक है। यहाँ पर देखिए क़ाफ जो है ना मोटा निकालना, क़ा 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 क़वा क़वा, ईद आइन को निकालना है अच्छे से, ईदा ईदा बिल्कुल हलक से, हरूफ़े हलकी में से एक है आइन, तो हलक से निकालना है, ईदा ईदा ईदा। बाज़ लोग आइन नहीं निकलता, बाज़ लोगों का पढ़ते हैं ईदा ईदा। अगर ईदा पढ़ रहे ना तो ख्याल रहे कि हर्फ आइन हमज़ा से बदल जा रहा है, और जब हर्फ बदल जाए तो माना भी कुरान का बदल जाता है और बाज़ औक़ात माना कुफ्रिया हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि हर हर्फ को अपने मक़सद से निकालना है। यहाँ तक देखें, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद, आगे मीनल बैती, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मीनल मीनल मीनल। अब देखिए ये जो लाम है ना बारीक रहेगी ये, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ लोग मोटा कर देते हैं, कुछ लोग लाम में कलकला कर लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ गलत है। हमें क्या पढ़ना है, मीनल मीनल, कलकला नहीं करना और लाम को बारीक भी नहीं, मोटा भी नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पढ़ता है मीनाऊ, क्या पढ़ता है, मीनाऊ बैती, तो ऐसा जो है ना ये लाम मोटा हो जा रहा है, ये नहीं करना। दूसरी चीज मीनाले बैती, मीनाले ऐसा साउंड भी नहीं लाना, वरना कलकला हो जाएगा और लाम हरूफ़े कलकला में से नहीं है, लिहाजा हमें यहाँ पर कलकला वाला साउंड से बचना है। जैसे कि मीनल मीनल, ये सही है। अगर कोई पढ़ता है मीनाले मीनाले, ये गलत है। तो आवाज में फर्क समझ आ रही, उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। तो आगे बैती, बाया ज़बर बई, या साकिन उससे पहले ज़बर है, लिहाजा या लीन होगा, नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे। जब भी हरूफ़ लीन में से कोई आए, चाहे वो या लीन हो चाहे वो वाव लीन हो, तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको अपनी आवाज़ में नरमी रखनी है। तो यहाँ पर बैती, उसके बाद व इस्माईलु, वाव ज़बर वा, हमज़ा सीन ज़ेर इस, सीन में सीटी की आवाज़ आएगी, व इस्माईलु, आइन या ज़ेर ई, यहाँ पर देखिए या साकिन है और उससे पहले ज़ेर है, यानी कि या मद्दा होगा, ई लाम पेश लू, व इस्माईलु। अब यहाँ तक देखें, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। तो जब यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे तो हम लाम का जो पेश है वो हटा देंगे और यहाँ पर हम जज्म लाएंगे, यानी कि सुकून लाएंगे, ठीक है। तो आज जो अलामत है यहाँ पर रुकना जायज़ है, आप रुक सकते हैं। तो रुकने की हालत में लाम के ऊपर जज्म लाकर स्टॉप हो जाएंगे, और अगर नहीं रुकते हैं तो फिर मिलाकर पढ़ ले, तो लाम का जो पेश है उसको भी पढ़ेंगे। एक बार यहाँ तक फिर देखें, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। आइन को बिल्कुल अच्छे से निकालना है और सीन को भी सीढ़ी की तरह। आगे रब्बना, रा बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, नून अलिफ ज़बर ना, रा को मोटा रखना है क्योंकि रा के ऊपर क्या है, ज़बर है। बता दिया ज़बर पेश की सूरत में रा मोटी होगी। बा से मिलाया रब्बना, ना में अलिफ मद्दा करेंगे, नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ देखिए अलिफ खाली है ना, अलिफ खाली से पहले ज़बर है, रब्बना तक़ब्बल, ता ज़बर ता, क़ाफ बा ज़बर क़ब, बा लाम ज़बर बल, तक़ब्बल। आगे मिन्ना, मीम नून ज़ेर मिन और नून अलिफ ज़बर ना, मिन्ना, नून के ऊपर देखिए शद आ गया, लिहाजा नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। यहाँ तक देखें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना,
پہلے من نون مشدد کا غنہ، اس کے بعد الف مدہ بھی نا من نا، ٹھیک ہے. تو الف مدہ جہاں پر ہو اور وہاں پر اگر آپ نے اسٹاپ کرنا ہے تو پورا الف مدہ کو کرتے ہوئے اسٹاپ کریں گے. بعض اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو یہاں پر پڑھتے ہیں من بول کے اسٹاپ ہو جاتے، تو نہیں، الف مدہ جہاں پر ہو وہاں پورا پڑھیں گے، یا مدہ بھی جہاں ہو تو وہاں پر بھی پورا پڑھتے ہوئے اسٹاپ کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک دیکھیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. اچھا، یہاں پر میں نے ابھی اسٹاپ کر کے پڑھا، ابھی ہم دونوں کو ملا کر کیسے پڑھیں گے وہ غور سے سنیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. سمجھ آ گیا؟ آگے اِنَّكَ نون کو پھر ہم نون کے اوپر مشدد تو کر رہے ہیں، اس کے بعد نون کو ایک بار پھر پڑھ رہے ہیں کیونکہ زبر ہے، اور زبر جب ہے تو ہم جلد پڑھیں گے، ہے نا، کھینچنا نہیں ہے. یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا؟ نون مشدد کا غنہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر کھینچا تھا ایک الف کے برابر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پھر الف مدہ ہو رہا تھا، ہے نا، اور یہاں پر صرف زبر ہے تو ہم جلد پڑھیں گے. تو اس چیز کا نا، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب بھی آپ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہاں پر کیا پڑھا تھا؟ مِنَّا، اور یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ اِنَّا. سمجھ آ رہی؟ مِنَّا، اور یہاں اِنَّا. سمجھ آ رہی ہے نا فرق؟ تو یہاں پر اس کے بعد کیا ہے؟ کاف زبر کا. اِنَّكَ، اِنَّكَ اگر کوئی پڑھے اِنَّكَ تو کیا غلطی ہوگی کہ یہاں پر انہوں نے الف کو ایڈ کر دیا. تو کسی بھی حرف کو ایڈ کرنا یعنی کہ بڑھانا یا کسی حرف کو گھٹانا قرآن میں اس طرح کی چیزیں نہ کرے، ٹھیک ہے. آگے تس، حمزہ نون زبر ان، تا سین زبر تس، تس جیسے سین سے ملے گی تا بالکل سیٹی کی آواز واضح ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی. تس تس. اور یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے نا، نون ساکن کے بعد حرف تا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. اخفا کہتے ہیں ناک میں نون کی آواز کو چھپانا. اخفا خف سے بنا ہے اور خف کے معنی ہے چھپانا، اخفا کا معنی بھی ہے چھپانا. نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپاتے ہیں، وہ کہلاتی ہے اخفا کرنا. تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. انتس، انتس سمیع العلیم. انتس، اس کے بعد سین زبر سا، میم یا زیر می، یا مدہ کریں گے یا ساکین، اس سے پہلے زیر سمی، عین لام پیش عل، عین زبر ع، لام یا زیر لی، میم پیش مو، علیم. جب اسٹاپ کریں گے تو میم کا پیش ہٹ جائے گا، سکون لائیں گے. اچھا، یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ اخفا کا اور غنہ کا جو ساؤنڈ ہے نا وہ بالکل الگ الگ ہے، تو اس بات کا خیال رکھے. اخفا میں بالکل ناک سے آواز ایسا لگے گا کہ ناک سے آواز نکل رہی، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اخفا ہم غنہ کریں گے یہاں پر ان میں، اور یہاں پر ان میں ہم کریں گے اخفا. تو غور سے دونوں کی آواز سنیں. انک انت السمیع العلیم. ایک بار پھر دیکھیں. انک انت السمیع العلیم. تو سمجھ آ رہا؟ ان یہ ہے غنہ، ان یہ ہے اخفا. تو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اخفا اور غنے میں فرق کیا ہے. ایک بار اوپر سے پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو آیت نمبر 127 مکمل ہوتا ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے، ہم لوگ ایک ایک آیت کر کے 127 تک پہنچ چکے ہیں۔ تو چلیے، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں اچھے اچھے کام کریں، ارادہ کریں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پتہ نہیں آنے والے سال میں ہمیں یہ جو مہینہ ہے برکت کا یہ نصیب ہو یا نہ ہو، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس سال یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے اسی طریقے سے آنے والے ہر سال میں ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن کے گھروں سے کوئی گزر گئے ہیں، لاسٹ ایئر تھے لیکن اس سال نہیں ہیں ان کے ساتھ، لاسٹ ایئر انہوں نے مل کر ساتھ میں افطاری کی تھی لیکن اس سال وہ نہیں ہیں، نہیں رہے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ تو بس ہر مومن کو دعاؤں میں یاد رکھے، ہر ایک کے لیے نا دعا کرے اور اپنے دل کو نا بالکل صاف رکھے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کچھ بھی ہے نا تو اللہ کے لیے معاف کر دے، معاف کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا بہت پسند ہے، جو رحم دلی کرتا ہو، جو شفقت کرتا ہو اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھے۔ والدین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھے، ان کا حکم مانے، ایک اف بھی نہ کرے۔ بتایا گیا ہے نا والدین کی عزت، کہ اگر کوئی امی جان یا ابو جان کوئی کچھ کہے تو اس کے لیے ایک اف بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن میں والدین کا جو حقوق ہے وہ بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ والدین کا کیا مرتبہ ہے۔ تو بس ہم سبوں کے والدین کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر نصیب فرمائے اور ہمیں فرمانبردار اولاد بنائے، آمین ثم آمین۔ سبوں کے لیے دعا کرے، اس رمضان المبارک مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔